آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا جو کلام ہے وہ کلام الامام امام الکلام، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے بعد تمام کلاموں کا امام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے نا ایک فرمان پیش خدمت ہے. فرماتے ہیں کہ من اطال العمل اساء العمل. سبحان اللہ. دیکھیں جو ایک روانی ہے کلام کی، اور اس میں جو جس طرح شعر میں قافیہ ردیف ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. من اطال العمل اساء العمل، یعنی آواز بھی برابر. کیا فرمایا؟ جس نے طویل طویل امیدیں باندھیں اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے. جو لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے کہ میری اتنے مربع زمین ہو جائے، اتنے میرے گھر ہو جائیں، اتنی گاڑیاں ہو جائیں، اتنی مجھے حکومت مل جائے، یا اتنا مجھے مال مل جائے، اتنا ابھی ملا ہے، اتنا باقی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے جاہ و حشمت اور منصب مجھے ملا ہے، اتنا عہدہ باقی رہ گیا وہ بھی مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے جو تفکرات اور خیالات ہوتے ہیں وہ انہی امیدوں کی طرف لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ مرنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا، آخرت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، ادھر وہ دیکھنے نہیں چاہتا، اور وہ پریشان ہوتا ہے، بس وہ اسی سرگردانی میں لگا رہتا ہے. اچانک موت آ جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آخرت کے اعمال وہ نہیں سدھار سکتا، اس کو وہ ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ لگا رہتا ہے دنیا کے پیچھے، اور اس کا وہ چکر نہ تو پورا ہوتا ہے نہ خواہشات مکمل ہوتی ہیں. کیونکہ مولا امیر کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. فرمایا ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشات تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، صاحب اقتدار لوگوں کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی. کیا خوبصورت ہے. تو اس لیے ان کے اعمال آخرت جو ہے وہ جو حقیقی عمل ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا.